اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ عزیزان گرامی قدر، میرے معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کے بارے میں چل رہی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو حضرت ابراہیم کی پسندیدہ صفات جو کہ چھٹی صفت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب کوئی مہمان نہ ہوتا تو اس وقت آپ اپنے گھر سے نکلتے اور ایک چوراہے پر کھڑے ہو جاتے اور کچھ لوگوں کو مہمان بنا کے اپنے گھر لے آتے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک لقب عطا فرمایا ابو ذیاب کہ مہمانوں کے باپ آ گئے ہیں، مہمانوں کے باپ آ گئے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ کچھ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ان سے حال احوال پوچھا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مہمان بنا کر گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موٹی گائے کو ذبح کیا اور بعض روایت میں ہے کہ ایک موٹا دمبا ذبح کیا اور خود کھانا تیار کیا اور اس کے بعد مہمان کے سامنے رکھا اور فرمایا بسم اللہ تناول فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے معزز سامعین و ناظرین، جس نے مہمان نوازی سیکھنی ہے، مہمان کی عزت کیسے کرنی چاہیے وہ سیکھنی ہے، یا تو وہ حضرت ابراہیم سے سیکھے یا محمد و آل محمد سے سیکھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ہر کام میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، لیکن 5 کام ایسے ہیں کہ جس میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا کام کہ جس میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے میں جلدی کرے قبل اس کے کہ ملک الموت آئے اور انسان کی روح کو قبض کر لے۔ انسان کو چاہیے کہ توبہ نصوحہ کرے۔ دوسری چیز کہ جس میں جلدی کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی میت کو جلدی دفن کیا جائے۔ تیسری چیز کہ جس کے جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض ادا کرنے میں جلدی کرے قبل اس کے کہ ملک الموت آئے اور اس کی روح کو قبض کر لے۔ چوتھی چیز کہ جب لڑکی باکرہ ہو جائے تو فوراً اس کی شادی کرے۔ اور 5ویں چیز جو ہمارا محل شاہد ہے کہ جب کوئی مہمان گھر آئے تو ان کے انتظام کرنے میں جلدی کرے، کھانا لانے میں جلدی کرے۔ عزیزان گرامی قدر، روایت میں ملتا ہے خداوند عالم نے اپنے خلیل سے کہا یا ابراہیم اکرم الضیف، کہ اے ابراہیم مہمان کی عزت کیا کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہمان کے لیے ایک گوسفند کو ذبح کرتے تھے۔ پھر خطاب ہوا یا ابراہیم اکرم الضیف، اے ابراہیم مہمان کی عزت کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہمان کے لیے گائے ذبح کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد خالق کا خطاب ہوا یا ابراہیم اکرم الضیف۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مہمان کے لیے ایک اونٹ کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ پھر خطاب ہوا یا ابراہیم اکرم الضیف، اے ابراہیم مہمان کی عزت کرو۔
تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار میں تو مہمان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا ہوں جب تک کہ وہ سیر نہیں ہو جاتا. تو خالق کائنات فرماتا ہے اے ابراہیم زیادہ کھانا کھلانے میں مہمان کی عزت نہیں ہے، بلکہ عزت یہ ہے کہ اس کے ساتھ بنفس نفیس آپ بیٹھیں، خود کھانا تناول فرمائیں، اور جب کھانے سے مہمان فارغ ہو جائے تو اپنے دروازے پر جا کر اس کو چھوڑیں. عزیزان گرامی قدر، میرے معزز سامعین و ناظرین، مہمان کی عزت زیادہ کھانا کھلانے میں نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس مہمان بنتا ہے تو اس کو گوشت کھلائے، مرغی کھلائے، بلکہ دال بھی کھلا دے، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ مہمان کی عزت کرے. روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص ہوگا جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا، تو فرشتے دوسرے فرشتے سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ ہے کہ جو مہمان کی عزت کرتا تھا. عزیزوں، مہمان کی عزت کے بارے میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص ایک مہمان کو کھانا کھلائے گویا کہ اس نے حضرت آدم کو کھانا کھلایا، اور جس نے 2 مہمانوں کو کھانا کھلایا گویا کہ اس نے حضرت آدم اور حوا کو کھانا کھلایا، اور جس نے 3 انسانوں کو کھانا کھلایا گویا کہ اس نے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل کو کھانا کھلایا. اور روایت میں ملتا ہے کہ جس نے 4 لوگوں کو کھانا کھلایا گویا کہ اس نے تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن کریم جتنا ثواب حاصل کیا. اور اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ جس نے 5 لوگوں کو کھانا کھلایا اس کے بعد خالق کائنات کہتا ہے کہ اس کھانا کھلانے والے کو میں اتنا ثواب عطا کروں گا کہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی قدر، روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص اپنے ملک سے کسی ظالم بادشاہ کے خوف کی وجہ سے بھاگا اور ایک ایسے ملک میں چلا گیا جہاں کافر کی حکومت تھی. وہاں پر ایک مشرک کے گھر مہمان ہوا. اس مشرک نے اس کی بہترین خاطر تواضع کی اور بہترین اس کو کھانا کھلایا اور اس کی عزت کی. روایت میں ملتا ہے جب اس مشرک کا وقت آیا، یہ فوت ہو گیا، خالق کائنات فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اگر مشرک کا جنت میں جانا محال نہ ہوتا تو میں اس شخص کو جنت میں داخل کرتا. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.